کشمیر کا داچی گام نیشنل پارک دنیا میں ہانگل کے واحد آماجگاہ ہے، لیکن یہاں بھی تیزی سے ناپید ہو رہے اس جانور کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہانگل کے تحفظ کے لیے کئی پروجیکٹ چلائے گئے، لیکن کوئی خاص کامیابی ہاتھ نہیں لگی۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ ٹائیگر کے طرز پر ایک تحفظاتی پروجیکٹ منصوبہ بنایا گیا ہے، جس سے ماہرین کی کافی امیدیں بندھی ہیں۔ پیش ہے سری نگر سے ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ رپورٹ۔ سری نگر کے شمال مغرب میں 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع داچی گام نیشنل پارک تیزی سے ناپید ہو رہا ہے۔ ہانگل کی دنیا میں واحد آماجگاہ ہے، لیکن داچی گام کے آس پاس تعمیرات اور دیگر تجاوزات کے چلتے یہاں بھی ہانگل محفوظ نہیں۔ ایک زمانے میں جہاں سینکڑوں ہانگل جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے تھے، وہ اب کم ہو کر تازہ اعداد و شمار کے مطابق 230 رہ گئے ہیں، وہ بھی کئی تحفظاتی پروجیکٹ چلانے کے بعد۔ اس صورتحال کے بیچ اچھی خبر یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے اب اس اہم جانور کے تحفظ اور افزائش نسل کے لیے پروجیکٹ ٹائیگر کی طرز پر تحفظاتی پروجیکٹ چلانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اب مرکزی حکومت کی منظوری کا انتظار ہے۔ ہانگل کنزرویشن کے نسبت سے ایک بہت ہی اچھا خوشائن ایک اسٹیپ اٹھایا گیا ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے، ایک ہانگل پروجیکٹ آن دا پیٹرن آف پروجیکٹ ٹائیگر جو انیشیٹ کیا گیا ہے، جس کو جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے منظوری دے دی ہے اور فارورڈ کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو فار فردر فنڈنگ کنسیڈریشن آف فنڈنگ۔ وہ ایک بہت ہی اچھا خوشائن قدم ہے لانگ ٹرم کنزرویشن آف ہانگل کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ جو انیشیٹو جو لیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو بھی ہو گیا اب دیر ہی صحیح، لیکن ایک اسٹیپ تو اٹھایا گیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بہت ہی امید لگا کے بیٹھے ہیں اس پہ کہ اس سے ہانگل کنزرویشن کے لیے بہت ہی اچھا یہ ثابت ہوگا۔ داچی گام نیشنل پارک کے اندر اور آس پاس بھی ہانگل کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیشنل پارک کے آس پاس تعمیرات کے علاوہ داچی گام کے اوپری حصے میں چرواہوں کی موجودگی اور ان کے شکاری کتے ہانگل کی آبادی پر اثر ڈالتے ہیں۔ حال ہی میں ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی متعدد کام کیے گئے ہیں اور کئی ایک منصوبے بنائے گئے ہیں جو ماہرین کے مطابق اس نایاب جانور پر کافی برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ کئی تعمیرات کے بارے میں محکمہ وائلڈ لائف نے تحریری اعتراضات درج کیے ہیں۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں کہ ایسے کام ہانگل کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ریسنٹلی جو کچھ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کی طرف سے اور لوکلز جو کمیونٹیز کی طرف سے جو ہو رہی ہیں داچی گام کے ایڈجوائننگ ایریاز میں، جیسے دارا کنزرویشن ریزرو میں ہو رہی ہیں اور ملنار ایریا میں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ جو ساؤدرن باؤنڈریز میں جو سیمنٹ فیکٹریز کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، وہ ساری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ڈیٹریمنٹل ثابت ہو سکتی ہے ہانگل کے لانگ ٹرم سروائیول اینڈ کنزرویشن کے لیے۔ یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے بھی کہ ان ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو اسٹاپ کیا جائے ایٹ دی ارلیسٹ، so that there is no further damage to the Hangul population in these areas۔ شکارگاہ ترال میں کئی سال سے ہانگل کی افزائش نسل کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کا وائلڈ لائف شعبہ وائلڈ لائف محکمے سے مل کر اس کو نئی جہت دینے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک امریکی ادارے کا اشتراک بھی انہیں حاصل ہے۔ امید ہے کہ یہ نئے اقدامات اس ناپید ہو رہے جانور کے تحفظ اور افزائش نسل میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ۔ سری نگر میں انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جنگی خطوط پر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جا رہی ہے، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ سری نگر شہر کے باہر پی سی ڈپو سے انر لنک روڈ تا پریمپورہ سڑک کے خستہ حالت سے سری نگر انتظامیہ کے دعووں کے قلعے کھلتی ہے۔
قدیم اور اہم سڑک ہونے کے باوجود اس پر میگڈم نہیں بچھایا گیا. اس سڑک پر جگہ جگہ گڈھے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے گزرنے والوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ خراب روڈ کی وجہ سے حادثات کا بھی امکان رہتا ہے. انہوں نے انتظامیہ سے اس سڑک کی تعمیر و مرمت کرنے کی اپیل کی ہے. گزارش واریاہ لٹہِ وۄنۍ چھِ أسۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ کران گُزٲرِش مطلب تُہٕنٛدِ وسادت چھِ أسۍ اَکہِ پھِرِ بیٚیہِ کران گُزٲرِش اَسہِ کٔرۍتن ییٚمہِ مُصیٖبت منٛز اَسہِ کٔرۍتن اَتھ میکڈما یِم سڑکہٕ کٔرۍتن ٹھیٖک سایڈ چھِ یَتھ پنٛنِس لاگتس پٮ۪ٹھ اَسہِ شیٖرمٕتۍ یَتھ بنڈس 1.5 کِلوٗمیٖٹر شیٖرمٕتۍ پنٛنِس لاگتس پٮ۪ٹھ مگر افسوٗس تِم تہِ آیہِ نہٕ تِم دۄب تہِ آیہِ نہٕ پوٗرٕ کرٕنۍ تِم کٔرۍ پنٛنِس لاگتس پٮ۪ٹھ اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ تتھ برابر. یہ قریب 8,000 فیملیز کو یہ ایک ہی روڈ ہے جو مین روڈ کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور ہمیں پرابلم یہ ہے کہ اس روڈ کی حالت اتنی خستہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے. اتنی کیجولٹیز ہوئی ہے اس روڈ پہ اور سیریس انجورڈ ہوئے ہیں لوگ اور اس کے باوجود بھی جو ہمارے افسران ہیں اس کے منسلک جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں. اس سڑک کو کوئی بھی مرمت نہیں ہوئی ہے. یہاں باہر نکلتے ہیں تو بچوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ہو گئے بھی ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے. یہاں پاس میں ہی ہے چنار کا درخت, وہاں پہ ایک لڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ادھر ہی اسی ٹائم اس کی ڈیتھ. جموں کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں. یہاں کے نوجوانوں نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. ایسے ہی نوجوانوں میں ایک ہیں ریڈیو جوکی عمر نثار. پیش ہے نمائندے سید منظور کی یہ رپورٹ. یہ ہے 20 سالہ ریڈیو جوکی عمر نثار. انہوں نے بے حد کم عمری میں بے پناہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسا کیا کہ دنیا میں ایک منفرد پہچان بنا لی. عمر کا تعلق قصبہ اونتی پورہ کے چکنور پوا سے ہے. متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود عمر نثار نے 14 سال کی عمر میں ایک شاندار کام انجام دے کر آن لائن ریڈیو اسٹیشن تیار کر لیا. انہوں نے 8 مہینوں تک دن رات سخت محنت کی اور انتھک محنت کے بعد اس ایپ کو تیار کیا. لیکن عمر کی کامیابی کا سفر ابھی تھما نہیں ہے. وہ لگاتار اپنے کام کو نکھارنے میں مصروف ہیں. جڑے ہیں. عمر نے حال ہی میں ایک اور مشک نامی ریڈیو پر پوڈ کاسٹ تیار کیا ہے جس کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کافی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. اب وہ کشمیری زبان کو بین الاقوامی سطح پر مقبول بنانے کے لیے نامور اسٹوری ٹیلر نیلیش مشرا کے ساتھ کشمیری زبان میں کہانیاں سنا رہے ہیں. 2014-2015 کی بات ہے یہ. تب موجو اتنا نہیں چلتا تھا تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں موجو انٹروڈیوس کروں کشمیر میں. تو پھر یس کیا انٹروڈیوس, ڈیجیٹل ریڈیو انٹروڈیوس کیا. پھر اسی کو لے کر اصل میں مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں اگر ہم دیکھا جائے جو بیکورڈ ایریاز ہے, جیسے میں کمیونٹی ریڈیو میں کام کر رہا تھا, کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, پھر میں اپنی آواز اپنے محلے اپنے گاؤں میں نہیں سن پا رہا تھا. سو دین آئی تھاٹ کہ بھائی کچھ بڑا کرنا ہے جس سے ہر ایک کو ایک آواز ملی. تو پھر وہ ریڈیو اسٹیشن سٹارٹ کیا. تو اسی ریڈیو اسٹیشن کو ابھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بنایا ہے, پوڈ کاسٹ جو کہ انٹرنیشنلی چل رہا ہے. جیسے کہ اگر ہم گوگل میوزک کی بات کریں, گوگل پوڈ کاسٹ, ایپل پوڈ کاسٹ, اسپوٹیفائی, ایسے پلیٹ فارمز پہ وہ پوڈ کاسٹ ابھی بھی اویلیبل ہے جس کا نام ہے دا مشک ٹاکس پوڈ کاسٹ. نیلیش مشرا جو کہ انڈیا کے فائنسٹ اسٹوری ٹیلر ہے, کہانیاں سناتا ہے. اور ابھی مجھے فخر کی بات ہے یہ کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ابھی دل کو سکون ملتا ہے کہ جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. پر ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں, کشمیر کی صوفیزم کلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور یہ میرا شو ہے جو نیشنلی چلتا ہے وتھ نیلیش مشرا. عمر نثار کا ماننا ہے کہ نامساعد حالات کو کبھی بھی اپنے کام اور صلاحیتوں پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. ان کے مطابق کچھ ایسے انوکھے اور منفرد راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ اس سماج کی خدمت بخوبی کر سکتے ہیں. انسپائر کرو لیکن ایک اچھے وے میں, ان اے پازیٹیو وے. اگر آپ اگینسٹ ڈرگس بات کر رہے ہو دیٹس بیٹر. اگر آپ اگینسٹ وائلنس بات کر رہے ہو, اگینسٹ جو یہاں پہ باقی چیزیں ہو رہی ہے, اپنے یوتھ کے ساتھ اپنے محلے میں جو جیسے سڑک بجلی پانی جیسے مسئلے ہیں ان کو اٹھاتے ہو اپنے کنٹینٹ میں, دیٹس اسٹل بیٹر. بٹ باقی ڈونٹ waste your time on mobile for nothing. ایک دور تھا جب عمر نثار اپنی پہچان بنانے کے لیے دن رات سخت محنت کر رہے تھے, مشقت کر رہے تھے,
और ऐसे में न्यूज़ 18 ने उमर की सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश किया। बस फिर क्या था? इसके बाद उमर निसार को घर घर में पहचान मिल गई और उमर निसार इसके लिए न्यूज़ 18 के बेहद शुक्रगुजार भी हैं। उनका मानना यही है कि न्यूज़ 18 हमेशा कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने में पेश ही रहता है और इसकी जिंदा मिसाल न्यूज़ 18 का बहुत जल्द शुरू होने वाला टैलेंट हंट प्रोग्राम कश्मीर के सितारे हैं। पहले जब मेरा ऐसा इनिशिएटिव आया था, रेडियो की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब न्यूज़ 18 का टीम आया था मेरे घर, तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी तक फिर इंटरनेशनली शोज़ किए, बाकी किए और लाइमलाइट में लाया। तो और यहाँ पर अभी आपका इनिशिएटिव है कश्मीर के सितारे, वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे यंग टैलेंट को, मेरे जैसे टैलेंट को, मेरे जैसे भाइयों को, दोस्तों को मौका मिलेगा कि नेशनली परफॉर्म करने के लिए अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। और आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप सभी देखने वालों को उस, और जो यंग टैलेंट है उसको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उमर को अभी तक कई कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की अंजुमनों ने इनामात से भी नवाजा है। उमर का ख्वाब यही है कि वो कश्मीरी नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके ताकि कश्मीरी नौजवान इससे इस्तिफादा हासिल करके अपनी सलाहियतों को निखार सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अवंतीपुरा से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर के दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वादे के फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा, कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग, सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिल मिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।